أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کی اس کلاس میں ہم نون خطنی کا قاعدہ سمجھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تنوین کے بعد، تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش، تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل، یہ حمزۃ الوصل کیا ہے؟ ہم جو ہے لاسٹ کلاس میں سیکھے تھے کہ حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہے جو وقف کے بعد پڑھی جاتی ہے اور وصلاً حذف ہو جاتی ہے۔ ہم ایگزامپل بھی لیے تھے یہاں پر۔ اگر میں یہاں پر وقف کر دوں تو یہاں پر الف کو زبر دے کر پڑھوں گا، تو یہ ایکچول میں حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں وصلاً پڑھوں عالمینر، تو نون سے رو کو ملا دوں گا، عالمینر عالمین الرحمانی۔ تو جب ہم وصلاً پڑھیں گے تو یہ جو حمزۃ الوصل ہے وہ اومٹ کر دیں گے۔ اگر وقف کریں گے تو یہ حمزۃ الوصل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل ہو اور اس کے بعد ساکین حرف ہو، کیا ہو؟ ساکین حرف ہو، تو تنوین کے نون کو زیر دیتے ہیں۔ کیا دیتے ہیں؟ زیر دیتے ہیں۔ اس نون کو نون خطنی کہتے ہیں۔ اس نون کو کیا کہتے ہیں؟ نون خطنی کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے فرسٹ ایگزامپل میں تنوین کے بعد، یہ دو پیش کیا ہے بولیے؟ تنوین ہے۔ تو تنوین کے بعد حمزۃ الوصل ہو، تو یہاں پر حمزۃ الوصل ہے، اور اس کے بعد ساکن حرف، با پر سکون ہے تو یہ کیا ہے؟ با ساکن ہے۔ تو تنوین کے بعد حمزۃ الوصل اور حمزۃ الوصل کے بعد ساکن حرف ہو تو کیا کریں گے کہ جو نون تنوین میں موجود ہے اس نون کو ہم زیر دیں گے۔ کیا دیں گے؟ زیر دیں گے۔ دیکھیے ہا دو پیش ہن کو ہم کیسا لکھ سکتے ہیں؟ ہا نون پیش ہن۔ تو تنوین میں یہ جو نون ہے، اس قاعدے کے حساب سے اس نون کو ہم زیر دیں گے۔ آپ دیکھیے یہاں پر اس نون کو ہم کیا دیں گے؟ زیر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ والے لیٹر سے ملا کر پڑھیں گے، نون با زیر، نب، ایسا۔ سیکنڈ ایگزامپل دیکھیے آپ، یہاں پر بھی کیا ہے؟ رو پر دو زبر ہے، ٹھیک ہے، یعنی رو پر تنوین ہے۔ تو یہ تنوین میں جو نون ساکن رہتا، رو دو زبر رون از اکول ٹو رو نون زبر، یس۔ تو جو نون ساکن تنوین میں رہتا اس نون کو ہم کیا دیں گے؟ زیر دیں گے، ٹھیک ہے، اور نیکسٹ والے لیٹر سے ملا کر پڑھیں گے اس قاعدے کے حساب سے۔ آئی ہوپ اٹ از کلیئر۔ آپ کے رائٹ ہینڈ پر دیکھیے، یہ جو ہے سعودی عرب کا قرآن مصحف ہے، اور یہ جو ہے انڈیا میں پرنٹ ہوا سو مصحف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ ایگزامپل میں سورہ ہود کی آیت نمبر 42، تو اس میں دیکھیے تنوین کے بعد کیا ہے؟ حمزۃ الوصل ہے، اور اس کے بعد ساکن حرف ہے۔ تو ہم کیا کریں گے؟ ہم جو ہے اس قاعدے کے حساب سے جو تنوین میں نون موجود ہے اس کو زیر دے کر با سے ملائیں گے۔ کو ایسا سمجھیے کہ دو پیش میں سے ایک پیش سپریکٹ ہو گیا اور اس کی جگہ پر نون زیر نی ایڈ ہو گیا۔ لیکن انڈین قرآن اسکرپٹ میں دیکھیے کہ یہ جو چھوٹا نون ہے، نون خطنی، یہ آلریڈی آتا، یہ نون خطنی آلریڈی آتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس سعودی عرب کا قرآن ہے، ٹھیک ہے، وہاں کا پرنٹ ہوا قرآن ہے، تو تھوڑا سا آپ کیئرفل رہنا، یہ قاعدے کو اپلائی کرنا۔ تو یہاں پر پڑھیں گے کیسا؟ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نُوحٌ ابْنَهُ۔ سیکنڈ ایگزامپل دیکھیں گے، یہ جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180، خیرن، یہاں پر تنوین ہے، دیکھیے ہے نا تنوین؟ تنوین کے بعد کیا ہے؟ حمزۃ الوصل ہے، اور اس کے بعد ساکن حرف ہے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ جو نون تنوین میں موجود ہے، رو دو زبر رون از اکول ٹو رو نون زبر، ٹھیک ہے۔ تو جو نون تنوین میں ہے وہ نون کو ہم کیا دیں گے؟ زیر دیں گے، ٹھیک ہے۔
اور لام سے ملائیں گے، نون لام زیر نل، اور یہ جو ہے جو الف مدہ ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. تو ہم اس کو کیسا پڑھیں گے؟ خیران الوصیۃ، خیران الوصیۃ. تو یہ جو الف مدہ ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم تھرڈ ایگزامپل دیکھیں گے، سورۃ الہمزہ. اس میں پہلی آیت میں دیکھیے آپ، لمزتن، یہاں پر تنوین ہے، کیا ہے؟ دو زیر ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ دیکھیے حمزۃ الوصل ہے، اور اس کے بعد ساکن حرف ہے، ساکن حرف ہے. تو قاعدے کے حساب سے کیا ہوگا کہ جو تنوین میں نون ہے وہ نون کو ہم زیر دے کر لام سے ملائیں گے. اگر میں جو ہے وصلاً پڑھوں، یعنی یہاں پر نہیں رکوں، تو ایسا پڑھوں گا میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی، لمزۃ الذی، لمزۃ الذی، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ. اگر میں یہاں پر وقف کر لوں، یعنی رک جاؤں، سانس اور آواز دونوں ختم کر کے پڑھنے سے رک جاؤں، تو کیسا پڑھوں گا میں؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لمزہ، الذی، الذی جمع مالا وعددہ. تو آپ نے دیکھا کہ جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو یہ حمزۃ الوصل کو زبر لگائیں گے، اور یہ جو نون خطنی ہے اس کو ہم اومٹ کر دیں گے، اومٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. پھر سے ایک بار ہم ڈیفینیشن پڑھ لیں گے نون خطنی کا. تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل ہو اور اس کے بعد ساکن حرف ہو تو تنوین کے نون کو زیر دیتے ہیں، اس نون کو نون خطنی کہتے ہیں. تو قرآن مجید میں ہما کو ایسا آئیں گا، انڈین مصحف کی میں بات کر رہا ہوں، انڈین قرآن مصحف کی، ایسا آئیں گا. ٹھیک ہے. پڑھنا کیسا ہے؟ ایسا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ایسا، یہاں پر ایسا پڑھنا ہے. تو ہم پریکٹس کریں گے، اور یہ تو جو ہے سمجھانے کے لیے دیا گیا ہے. نون واو پیش نو، ہا پیش ہو، نو ہو، نون با زیر نب، نو ہو نب، نون زبرنا، نو ہو نبنا، ہا الٹا پیش ہو، نو ہو نبنا ہو. یہاں پر واو مدہ ہے تو ہم تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، اور یہاں پر ہا پر الٹا پیش ہے تو کھینچ کر پڑھیں گے، اور باس اور با پر جزم ہے تو ہم قلقلہ کریں گے. نوح نبنہ. سیکنڈ ایگزامپل، خو یا زبر خوئی، رو زبر رو، خوئی رو، نون لام زیر نل، خوئی رو نل، وو زبر وا، خوئی رو نل و، صاد یا زیر سوئی، خیران الوصی، یا زبر یا، خیران الوصیہ، تا پیش تو، خیران الوصیۃ. تو یہاں پر خو، رو اور صاد موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ جو الف مدہ ہے وہ ہم نہیں پڑھیں گے. شین یا زبر شی، حمزہ زبر آ، شی آ، نون تا زیر نت، شی انت، تا زبر تا، شی انت تا، خو زبر خو، شی انت تا خو، ذال زبر ذا، شی انت تا خذا، کاف زبر کا، رو زبر رو، کرو، میم الف زبر ما، کرو ما، دال زیر دی، کرو ما دی، نون شین زیر نش، کرو ما دی نش، تا دال زبر تد، کرو ما دی نش تد، دال تا زبر دت، کرو ما دی نش تدت. واو زبر وا، روحا زبر روح، وروح، با الف زبر با،
ورهبا نون یا زیر نی ورهبانی یا زبر یا ورهبانیہ تا زبر تا ورهبانیتا نون با زیر نب ورهبانیت نب تا زبر تا ورهبانیت نبتا دال زبر دا ورهبانیت نبتدا عین واو پیش عو ورهبانیت نبتدعو ہا الف زبر ہا ورهبانیت نبتدعوها عین الف زبر ع دال زبر دا عاد نون لام زیر نل عادنل حمزہ واو پیش او عادنل او لام کھڑا زبر لا عادنل اولا یہ ہم الف مدہ نہیں پڑھیں گے. فاتا زیر فت نون زبرنا فتنا تا پیش تو فتنا تو نون زیر نیو فتنا تو نیو قاف زبر قا فتنا تو نیو قا لام زبر لا فتنا تو نیو قولا با زبر با فتنا تو نیو قولا با نون ساکن کے بعد خوف ہے تو ہم اخفا کریں گے. خو یا زبر خوی رو پیش رو خیرو نون تا زیر نتو خیرو نتو میم زبر ما خیرو نتو ما حمزہ نون زبر ان خیرو نتو ما ان نون زبر نا خیرو نتو ما ان نون مشدد ہے تو ہم یہاں پر غنہ کریں گے. تو آپ جو ہے اس ویڈیو کو 2 مرتبہ دیکھیے. اگر کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ جو ہے کامنٹ میں پوچھ سکتے.